زندگی میں اگر چینجنگ نہ ہونا تو زندگی بور لگتی ہے. تو زندگی میں چینجنگ جو ہے نا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور سب سے اچھی بات اب ہوتی ہے نا کہ وہ جو چینجنگز ہوتی ہیں نا وہ اگر مثبت پہلو پہ اور ہمارے موڈ پہ ہمارے مزاج پہ اور ہمارے لیے اچھی ہونا تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار اور زبردست ہو جاتی ہے. ڈیلی کی روٹین وہی چائے پراٹھا اور انڈا پراٹھا کھانا اور بچوں کو اسکول بھیجنا، پھر بچوں کا انتظار کرنا، دن کا کھانا پکانا، رات کا کھانا بنانا، شام کی چائے، بس وہی روٹین چلتی جا رہی ہو نا تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بور ہونے لگ پڑتی ہے. اس میں اس کے لیے چینجنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. نیا جوسر بلینڈر میں لے کے آئی تھی. لائی تو یہ میں پرانے گھر میں تھی لیکن میں نے اس کو وہاں پہ یوز نہیں کیا تھا. سوچا تھا کہ نئے گھر میں جاؤں گی نا تو انشاءاللہ پرانے والا پھینک دوں گی اور نیا والا یوز کروں گی. پرانے والا پھینکنے اس لیے تھا کہ اس کا جو جگ تھا نا وہ خراب ہو چکا تھا. مشین تو میری بالکل ٹھیک تھی لیکن جو جگ تھا نا وہ خراب ہو چکا تھا. اور یہاں پر نیا جگ مجھے نہیں پتا کہ کس جگہ سے ملتا ہے، کہاں سے میں جا کے لوں. اگر کوئی چیز یہاں سے نہیں اگر ٹھیک بھی کرواتے ہیں نا پرانی کوئی چیز تو اس سے اچھا کہ انسان جا کے نئی چیز لے لے، کیونکہ جتنا وہ ٹھیک ہونے میں لگتا ہے نا اتنا جو ہے نا وہ نئی چیز آ جاتی ہے. تو اس کو میں نے لے لیا تھا اور آج میرا دل کیا کر رہا تھا نا کوفتے بنانے کا. کوفتے جو میں نے بنانے تھے نا وہ اپنے سٹائل سے بنانے تھے کیونکہ بچے جو ہیں میرے وہ کوفتے نہیں کھاتے. تو میں نے سوچا تھا کہ اپنے سٹائل سے بناؤں گی نا، کوئی چائنیز سٹائل کر کے بناؤں گی تو بچے جو ہے وہ شوق سے یہ ان کو کھا لیں گے نا. اتوار کا دن تھا، دن کے ٹائم میں نے کھانا وغیرہ کوئی بنایا نہیں تھا. آج میں نے ریسٹ کیا تھا کہ سو گئی تھی. ہفتے والے دن میں رات کو لیٹ سوئی تھی اور اس لیے اتوار والے دن مجھے جو ہے نا نیند کے جو جھونکے نا وہ جو ایسے آ رہے تھے نا کہ میں بس پھر دن کے ٹائم سو گئی تھی اور بچوں کے لیے کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا تھا نا. تو شام کا ٹائم بچے جو ہے زکوان وہ اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، شور کر رہا تھا کہ مجھے کھانا وغیرہ بنا کے دیں. اچھا وہ شور کس چیز سے کر رہا تھا کہ مجھے فرائز بنا دے. تو فرائز میں نے کہا بچوں میں تمہیں بالکل بھی نہیں بنا کے دوں گی، کھانا بناتی ہوں وہ کھا لینا. میاں صاحب کا پلان تھا کہ جائیں گے باہر کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کے کچھ کھائیں گے. تو لیکن جب زکوان نے شور زیادہ شروع کیا تو میں نے نا جلدی سے قیمہ نکالا اور میں نے کہا چلو میں گھر میں ہی کھانا وغیرہ بنا دیتی ہوں. اور بچے کیا لائبہ پوچھ رہی تھی کیا بنا رہی ہوں، میں نے کہا میں چائنیز سٹائل جو ہے نا کوفتے بناؤں گی. تو اس کا قیمہ میں نے لے لیا تھا. قیمے میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا تھا اور ساتھ ہی میں نے کیا ڈال دیا تھا، ہلکی سی نمک مرچیں ڈال دی تھی اور اس میں نے کیا ڈالا تھا اونین پاؤڈر ڈالا تھا اور ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ چیز بھی ڈال دیا تھا. بس یہ دو فلیور اگر کسی چیز میں ڈال جائے نا کسی کھانے میں تو کھانے کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے. اور ڈالنے کا مقصد بھی اس میں یہی تھا کہ بچے جو ہے نا وہ یہ شوق سے کھا لیں گے. انابیہ اور لائبہ اور زکوان کی چیز لائبہ کو بہت پسند ہے اور اونین کا جو ٹیسٹ ہے فلیور ہوتا ہے نا اونین پاؤڈر کا بہت زبردست ہوتا ہے. تو میں نے یہ بنا لیا تھا اور ہلکے ہلکے آنچ پہ نا اس کو، قیمہ جو ہے یہ بہت جلدی پک جاتا ہے تو اس لیے میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو بنانا شروع کر دیا تھا. اور تقریباً یہ کھانا کتنا بہت ہوا تھا 15 نہیں تو 20 منٹ میں کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا. تو مسالہ وہ میں نے گرینڈ کر کے نا اس میں بھی ہلکی نمک مرچیں وغیرہ میں نے ڈال دی تھی اور اس طرح جو ہے وہ میرا کھانا ریڈی ہو چکا تھا. انابیہ اور اچھا یہ کھانا تو میں نے ریڈی کر لیا تھا نا، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ کھانا کھایا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میاں صاحب کا پلان بنا ہوا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ باہر جا کے نہ کچھ آج کھائیں گے. تو ایک دو ریسٹورنٹ کو انہوں نے نام لیا تھا وہ مجھے پسند نہیں آیا. میں نے کہا اس میں فیس بک بھی کہتے ہیں ان کی آفر لگی ہوئی ہے یہاں پہ چیک کرو. میں نے اس کو چیک کیا تو کمنٹ میں آیا ہوا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ مطلب ان کا کھانا وغیرہ اچھا نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے پھر وہاں سے کینسل کر دیا تھا کہ چلے ریسٹورنٹ وغیرہ میں نہیں. تو میاں صاحب نے کہا چلو بیچ پہ چلتے ہیں، بیچ پہ جا کے نا وہاں پہ راستے پہ شاورما وغیرہ لیتے جاتے ہیں اور بیچ میں جا کے جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھائیں گے. کوفتے یہاں پہ میں نے ریڈی کر لیے تھے نا، ساتھ والوں کی پلیٹ اور ٹرے آئی ہوئی تھی تو میں نے نا سب سے پہلے ان کے لیے ایسا نکال لیا تھا. اور بیچ پہ جانے کے لیے بچے ریڈی ہو رہے تھے، کپڑے وغیرہ سب نے سیٹ کر لیے تھے، نانے کے لیے کپڑے وغیرہ ڈالے جا رہے تھے. اور سب سے پہلے جو ہے ہم راستے پہ ہم نے نا شاورما وغیرہ لیا تھا. اور یہاں سے ہم کسی زمانے میں کوئی 5-6 سال پہلے شاورما لیتے، مصری ہیں شاید یا لبنانی ہیں ان کا شاورما ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم نے شاورما وغیرہ لیا تھا. تو بہت ہی مزے کا ان کا شاورما ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے اس میں جو سوس وغیرہ ملتی ہے نا ان کی شاورمے کے ساتھ سوس بھی آپ کو ملیں گی. دوسری ہم شاپ پہ جائیں گے نا وہاں سے ہمیں کیا ملے گا، صرف اچار ملتا ہے نا ہمیں شاورمے کے ساتھ. تو ان کے شاورمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے 2-3 طرح کی سوس وغیرہ ملتی ہے جس میں ایک کھٹی میٹھی سوس ہوتی ہے اور ایک گارلک سوس ہوتی ہے. یہاں پر شورما ہمارا ریڈی ہو رہا تھا اور ہم لوگ گاڑی میں اپنا ویٹ کر رہے تھے. اور رات کا کیا ٹائم تھا، تقریباً 8 بج چکے تھے، رات کے عشاء کی اذان ہو چکی تھی. اور کوئی پہلی بار ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بیچ پہ اتنا لیٹ جا رہے ہیں اور جانا بھی وہ بیچ بھی ہمارے گھر سے تقریباً 1 گھنٹے کے راستے پہ تھا. دبئی جو میرا بیچ تھا اور وہاں پر ہم لوگ گئے تھے. بیچ میں نا کیا رونقیں لگی ہوئی تھی، کیا خوبصورت سما تھا. اچھا ویکینڈ تھا نا، ویکینڈ پہ لوگ جو ہے
زیادہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر زیادہ کن کی عیاشی ہوتی ہے؟ فلپینوں کی اور پاکستانی مرد حضرات کی۔ اچھا، یہ کہنے میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے نا کہ ان بیچ پہ جائیں نا، اول تو ہم ایسے بیچ پہ جاتے ہی نہیں ہیں نا جس پہ یہ فلپینوں وغیرہ اور پاکستانی مرد ہو۔ اس بیچ پہ جا کے نا بڑا ارمان لگا اس چیز کا کہ وہاں پہ پاکستانی مرد نہ صرف تھے، اور ہر ایک پاکستانی نے اپنے ساتھ ایک فلپینو ضرور لگائی ہوئی تھی، کوئی ایک مرد ہے پاکستانی اور اس کے ساتھ تین تین چار چار فلپینو ہیں۔ مجھے اس چیز کا بڑا دکھ لگ رہا تھا کہ یہ دیکھو نا، ان کی بیویاں پاکستان میں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی، اور یہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے نا فلپینیوں کے ساتھ عیاشی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ پہنچ چکے تھے بیچ پہ، اور کسی کی برتھ ڈے تھی یا سالگرہ تھی، تو اس لیے اس کو سرپرائز دیا جا رہا تھا، اور خوبصورت سا انہوں نے ڈیکوریشن وغیرہ اور اسکرین لگائی ہوئی تھی وش کرنے کے لیے۔ تو اپنی اپنی جگہ ہم لوگ، موسم جو ہے نا سب سے بہتر یہ ہے کہ موسم بہت زبردست ہو گیا تھا، بیچ پہ اب جانے والا موسم تھا۔ زکوان بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا، کتنے دن سے وہ بیچ پہ جانے کے لیے بول رہا تھا، ہم لوگ اس کو ٹالتے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور بیچ میں بہت زیادہ ابس ہوتی ہے۔ میں نے نہ کراچی کا بیچ دیکھو، نہ کراچی کا بیچ، وہ چاہے بے شک بہت زیادہ اب تو حالات اس کے خراب ہے، گندا کر دیا گیا ہے بیچ، لیکن ادھر جو ہے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ لیکن دبئی کے بیچ کی بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ ہبس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شورما وغیرہ ہم نے تو اپنی گاڑی میں کھا لیا تھا، کہ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، ٹریفک جو ہے وہ بہت زیادہ جام تھی شارجہ سے دبئی کے بیچ میں، تو ہم نے تو اپنے سے کھا لیا تھا۔ لیکن زکوان کی ہمت کو سلام ہے کہ جس نے ہم سب کو شورما کھاتے ہوئے تو دیکھا، لیکن اس نے کہا کہ نہ، میں نے اپنا شورما بالکل نہیں کھانا، میں نے تو بیچ پہ ہی جا کر کھانا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ بیچ میں جا کے بیٹھے ہیں نا، اس نے کہا کہ ماما جلدی سے میرا شورما کھول کے دے اور میں شورما اپنا کھاؤں۔ یہ ساری جو جگہ بنی ہوئی تھی نا، رات کے اندھیرے میں یہ ویڈیو بناتے جا رہی ہوں، اللہ جانے آپ لوگوں کو صحیح نظر آئی۔ اچھا، یہ ٹوٹل ایریا، اس جگہ پہ جو ہے نا بچے اور فیملیز وغیرہ ساری آ کے نہا دھو رہی تھیں، انجوائے کر رہی تھیں۔ اور صبح ویسے بھی سنڈے تھا، رات کا 10 بجے کا ٹائم تھا، اور کوئی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ رات کا 10 بجے کا ٹائم ہے۔ بچے بڑے ہی مزے سے یہاں پہ انجوائے کر رہے تھے اپنا، اور فیملیز آئی تھیں، مائیں ان کے ساتھ، اپنے کسی جگہ باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ تھے، کسی جگہ مائیں اپنے بیٹیوں کے ساتھ تھی، بچوں کے ساتھ تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ فلپینوں نے تو تباہی یہاں پہ مچائی ہوئی تھی نا ان لوگوں نے۔ تو ہم میاں بیوی بھی چلتے چلتے اس جگہ آئے تھے کہ واک، اس کو پتہ نہیں واک والا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، تو ہم لوگ بھی یہاں پہ جا کے انجوائے کر کے آئے میاں بیوی، چلو تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ ہم لوگ یہاں پہ بھی بناتے چلیں۔ تو دبئی میں جہاں پر بھی آ جائیں گے نا، سب سے بڑی بات سیکیورٹی سب سے پہلے ہوتی ہے۔ مجھے یہاں کی سب سے بڑی بات یہ لگی کہ سیکیورٹی ہر جگہ تھی۔ ذرا وہ دیکھتے تھے نا کہ کوئی بندہ تھوڑا سا آگے جا رہا ہے، فوراً سیٹیاں ان کی بجنے لگ پڑتی تھی، اور اس بندے کو کہتے تھے فوراً باہر نکلو، زیادہ آگے بالکل بھی نہیں جانا، فوراً آپ لوگ باہر نکلے۔ تو یہ مجھے چیز بہت اچھی لگی۔ اگر یہی پاکستان میں اس طرح کی سیکیورٹی رکھی جائے نا، اور صحیح ان کی شہر کی طرح نظریں ہوں کہ کوئی بندہ ذرا بھی آگے جا رہا ہے فوراً ان کو نکالے باہر، تو شاید پاکستان میں سمندر میں جتنے کیس آتے ہیں نا کہ فلانا ڈھمکانا جب وہ سمندر میں ڈوب گیا، اس کی لہریں لے کے ڈوب گئی، یہ وہ، اگر اسی طرح کی سیکیورٹی پاکستان میں بھی رکھی جائے نا، تو شاید ایسے حادثات جو ہے نا وہ نہ یہاں پر نہ ہو۔ اور ہم تقریباً اس بیچ میں 1 گھنٹہ رکے، 1 گھنٹہ میں نا کوئی سیکیورٹی کی کتنی بار ہم نے سیٹیاں سنی ہوں گی کہ وہ سیٹیاں بجا کے ہر بندے کو پیچھے کر رہے ہیں، اور ان کو بول رہے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ لوگ آگے نہ جائیں، فوراً پیچھے کی طرف آئیں۔ تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ اپنی طرف سے چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا آگے کی طرف۔ تو کوئی وقت اچھے اور برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب آ جائے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں، یہ حالات ہے پاکستانیوں کے۔ یہ پاکستانی ایک بندہ تھا اور اس کے ساتھ 5 فلپینیاں تھی۔ اب میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ یہ مجھے روشنی میں نظر آتا، اور اس کی ماں بہنیں اس کی ویڈیو دیکھیں نا تو اس کو پتہ چلے کہ دیکھو بھائی ان کا بیٹا یہاں پہ کیا کام کر رہا ہے۔ تو ابھی واپسی کا ٹائم ہو چکا تھا، ہم لوگ واپس جا چکے تھے، ہمارا سب وے بند تھا، اور مجھے جو ہے نا وہ شورما تو میں نے کھایا تھا نا، تو مجھے لگ گئی تھی دوبارہ بھوک۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ چلو جی میں دوبارہ سے اپنی بیگم کو کچھ نہ کچھ کھلاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ سب وے جو ہے وہ بند ہو چکا تھا۔ پھر میاں صاحب نے کہا چلو آگے جا کے دیکھتے ہیں کچھ نہ کوئی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہ کھلائیں، مجھے صرف ایسا کرے مجھے چائے پلا دے، میرا اس وقت چائے پینے کا دل کر رہا ہے۔ رات کا تقریباً شاید 12 بج گئے تھے، اور ہم لوگ واپس آ رہے تھے رات کے ٹائم۔ اور یہ جو ہے نا مچھلیاں میری بیٹی اپنی طرف سے فوت شدہ سٹار فش لے کے آئی ہوئی تھی، جب گھر لے کے آئیں تو یہ زندہ تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو جو ہے وہ ڈبے میں ڈال کے رکھ دیا۔ ان کی کوئی اتنی گندی اسمیل تھی نا، ان کو میں نے کہا تھا کہ اس کو فوراً پھینکو کہ بہت گندی ان کی اسمیل آ رہی ہے۔ بہرحال بچوں نے تو پھر بھی نہیں پھینکا، اس کو ڈبے میں نکال کے اور اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے ویسے بھی مر جانا ہے، ظاہری بات ہے، یہ اتنا عرصہ تھوڑی ٹکیں گے۔ دوسرے دن ناشتے کا ٹائم، اور پھر ناشتہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا، اور
وہی روٹین صبح کا ناشتہ، پراٹھا، انڈا، یہ سب کچھ، اور پراٹھا بننے جا رہا ہے. تو جناب یہاں پر میرا ولاگ ختم ہو رہا ہے. چلتے چلتے جاتے جاتے پلیز میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. بڑی ہی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں اور پتہ نہیں کتنی بار بیچ میں رکتی ہوں تو پھر جا کے ویڈیو آگے چلتی ہے. تو انشاءاللہ آپ سے حاضر ہوں گی نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. ملاقات ہوگی. اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.